تو اس وقت میں تو تبلیغ جماعت والوں سے بدظن تھا. وہ میری گاڑی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور مجھ سے کہا، سلام کیا، سلام کر کے مجھ سے پوچھا کہ ایک سوال کرنا ہے. میں تو سوچا کہ کوئی ساحل ہے اور میں نے جو ہے اپنے جیب میں پیسے دینے کے لیے ہاتھ بھی ڈالے. تو بھائی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. اب آدمی صبح صبح مرنے کی بات کرے تو آدمی کو بڑا تعجب ہوتا. تو بہت غصہ آیا. میں نے کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا. اب میں بیٹھ کر کے سوچتا ہوں وہ دور کہ میں روڈ پر کھڑے رہ کر کے جو ہے وہ شربت بیچا کرتا تھا. ایسے مطلب آئی واز ٹوٹلی آن دا روڈ. لوگ تانے دیتے تھے، بولے یار تبلیغ جماعت والوں نے اس کی زندگی برباد کر دی، اور دل جلتا تھا. تو وہ جو دور تھا نا، اس میں بڑا مزہ آتا یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے فکر خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں. ناظرین، ایک ایسی دنیا جہاں عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، مال بھی تھا. دنیا میں آدمی جس کو کامیابی کہتا ہے وہ سب چیزیں موجود تھی. ایک گلیمر کی دنیا، رنگا رنگی کی دنیا، عیش شراب و کباب کی دنیا. ایک ایسی دنیا میں ایک نوجوان مشغول رہتا ہے، منہمک رہتا ہے، مست رہتا ہے. لیکن پھر اچانک ایک بہت بڑی تبدیلی اس کے اندر آتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ ایک درویش ہو، کسی مسجد کا امام ہو، کوئی عالم دین ہو. ایک عجیب و غریب تبدیلی، چہرے پر نورانیت، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل. یہ سب کچھ کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوا، کیوں کر ہوا، اور کیا اس کی تمنائیں رہی؟ آئیے ناظرین، آج انہی سوالات کے ساتھ جوابات سننے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے مہمان کو لے کر آئے ہیں جنہوں نے 1991 میں فلمی دنیا میں قدم رکھا. اور آج میں ان کے بارے میں جب تحقیق کر رہا تھا تو یہ عجیب و غریب بات مجھے معلوم ہوئی کہ 1991 میں جب ان کی پہلی فلم آئی اور ایک ویلن کے طور پر راکی نام کے ساتھ وہ فلم منظر عام پر آئی اور بہت زیادہ وہ ہٹ گئی، اور ان کو اس سال ایوارڈ بھی دیا گیا بیسٹ ویلن کا. اور پھر وہ آگے بڑھتے گئے اور ترقی کے بام عروج پر پہنچ گئے. لیکن ان سب کے ساتھ اچانک ان کی زندگی کے اندر ایک موڑ آیا، ایک تبدیلی آئی. ہم بات کر رہے ہیں جناب عارف خان صاحب کی، جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا ہمارے اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. محترم جناب عارف صاحب، یہ تبدیلی کیسے آئی آپ کی زندگی کے اندر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، یہ سوال جو ہے آپ نے کیا ہے تبدیلی کیسے آئی، تو پچھلے کچھ وقت سے کافی لوگوں نے سوال مجھ سے کیا اور میں نے اس کے جوابات دیے ہیں. اصل میں میں تو یوں کہوں کہ بس ان شارٹ یہ ہے کہ اللہ وانٹس می ہیئر اینڈ آئی ایم ہیئر. لیکن ہر ایک چیز کا ایک ذریعہ، ایک سبب، ایک اسباب بنتا ہے. تو بس یہ یوں کہیے کہ کچھ محنتیں مجھ پہ کی تبلیغ جماعت والوں نے. آج ہم جانتے ہیں کہ تبلیغ جماعت جو ہے پورے عالم میں اللہ پاک اس کام کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہا ہے. مجھے بھی اللہ نے اسی کے ذریعے سے ہدایت دی اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں بدلی ہے. الحمدللہ، بہت زبردست محنت ہے، بہت زبردست کام ہے، نبیوں والا کام ہے. تو لوگ آئے، مجھ سے ملاقاتیں کی. تو اس وقت میں تو بہت بدظن تھا، تبلیغ جماعت والوں سے بدظن تھا. کیونکہ میں جس علاقے، جس محلے میں رہتا تھا بامبے میں، بامبے نمبر 8 مدن پورہ جسے کہتے ہیں، وہیں میری پیدائش ہوئی ہے، وہیں پلا بڑا میں. تو اس علاقے کے اندر کافی مخالفت تھی، اس کام کو لے کر کے کافی مخالفت تھی. لیکن الحمدللہ اللہ کہتا ہے نا قرآن پاک میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، کیونکہ باطل جو ہے بہت کمزور ہے.
اور وہی ہوا کہ دھیرے دھیرے اس کام کو اللہ نے عروج دیا، اور جو ہے اللہ نے مجھے میرے ذہن کو بنایا، اور جب لوگ ملنے آئے تو واقعہ ایسے پیش آیا کہ ایک بندے تھے امیر صاحب جو آئے تھے جماعت میں صبح شوٹنگ پر جا رہا تھا، تو آ کر میرے سے ملاقات کے لیے تنہا آئے، کوئی جماعت کی شکل میں نہیں، کوئی ملاقات کی شکل نہیں، بلکہ تنہا آ کر کے وہ میری گاڑی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اور مجھ سے کہا، سلام کیا، سلام کر کے مجھ سے پوچھا کہ ایک سوال کرنا ہے۔ میں تو سوچا کہ کوئی ساحل ہے، اور میں نے جو ہے اپنے جیب میں پیسے دینے کے لیے ہاتھ بھی ڈالے، کیونکہ ان کے میلے کچیلے کپڑے تھے، سفید داڑھی تھی، اللہ کے راستے میں چل رہے تھے، تو میں نے سوچا کوئی ساحل ہوگا، کوئی مانگنے والا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا پوچھئے۔ تو بھائی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے۔ اب آدمی صبح مرنے کی بات کرے تو آدمی کو بڑا تعجب ہوتا کہ میں جا رہا ہوں شوٹنگ پر اور اپنے کام پر، اور یہ کہہ رہے کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے۔ تو بہت غصہ آیا، میں نے کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو ہنسنے لگے، مسکرائے، کہنے لگے کہ ہاں پہلے مجھے مرنا ہے، بعد میں آپ کو مرنا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ قبر کے اندر داڑھی جائے گی کہ گاڑی جائے گی؟ تو میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر میں گاڑی کیسے جائے گی، قبر میں تو داڑھی جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ ہاں قبر میں گاڑی نہیں جائے گی، قبر میں داڑھی جائے گی، تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت کیوں ضائع کرتے ہو، داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے، داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ بس یہ بات جو ہے دل پہ لگی، اور یہیں سے جو ہے نا رخ بدلنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا، دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ والے تھے، ان کی کچھ دل سے نکلی بات اور زبان پہ آئی، اور اللہ نے میری زندگی بدل دیا۔ بس الحمدللہ 25 سال ہو گئے، 97 کی بات ہے، اس کے بعد سے اس کام میں جڑا تو پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تو 97 میں ہی آپ نے مکمل چھوڑ دیا؟ ہاں 97 میں میرا بامبے میں اجتماع ہوا، تو بہت بڑا عالمی اجتماع تھا، بینڈرا کرلا کمپلیکس کا، لاکھوں کا مجمع آیا تھا، تو وہاں پہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ قبول کیا۔ 4 مہینے میں اس اجتماع میں لگا کر کے آیا تھا۔ تو اچانک آپ نے اس دنیا کو چھوڑا تو شاید تکلیفیں تو بہت آئی ہوگی؟ بہت ایسی تکلیفیں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتا ہے، بے شک صحابہ کو نہیں چھوڑا اللہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبتی یافتہ، آپ کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، اللہ نے نہیں چھوڑا، آزمایا۔ تو آپ کیسے جمے رہے پھر؟ کیا کوئی بس جمایا بھی اللہ ہی نے، یقین نہیں آتا۔ اب میں بیٹھ کر کے سوچتا ہوں وہ دور کہ میں روڈ پر کھڑے رہ کر کے جو ہے وہ شربت بیچا کرتا تھا، ایسے مطلب آئی واز ٹوٹلی آن دا روڈ، راستے پہ آ گیا، میرے سب کچھ چلا گیا۔ تو لوگ پہچانتے نہیں تھے آپ کو؟ پہچانتے تھے، لوگ تانے دیتے تھے، بولے یار تبلیغ جماعت والوں نے اس کی زندگی برباد کر دی، اس کو جو ہے نا وہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، ایسی مثالیں دیتے تھے۔ تو اور دل جلتا تھا کہ یا اللہ میں کیسے، لیکن مزہ آتا تھا بھائی، بہت مزہ آتا تھا وہ وقت، وہ جو دور تھا نا، اس میں بڑا مزہ آتا تھا یار۔ تو بیوی، گھر والوں نے ساتھ دیا الحمدللہ، بیوی نے بھی ساتھ دیا، بچے تو چھوٹے تھے اس وقت میں، بیوی نے بہت ساتھ۔ تو گھر والے آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ اس دنیا میں رہے یا آپ کی تبدیلی سے وہ خوش تھے؟ گھر والے کی تو محنت تھی، وہ تو خود چاہتی تھی اللہ کی بندی کے جو ہے وہ اس دنیا سے ہٹ جاؤں، محنت کی، کوشش کی، اللہ نے۔ تو پہنچے کیسے تھے آپ اس دنیا میں؟ آپ کی صلاحیت تھی یا کوئی آدمی نے آپ کو؟ دوست احباب تھے، ایک جاننے والے کچھ تھے ہمارے، وہ انہوں نے لے آ کے انٹروڈیو کرا دیا تھا پروڈیوسر سے، کلب وغیرہ میں جاتے تھے تو وہاں پہ وہ دنیش پٹیل جو تھا وہ گیملر، مطلب ان کی وہ تھی نا کلب وغیرہ تھی، جی۔ تو ہم بھی آؤٹ لائن ہی ہو گئے تھے، اس زمانے میں جوانی کا وقت تھا۔ تو تعلیم کیا حاصل کی تھی آپ؟ تعلیم میں نے جو ہے انٹر کیا میں نے، بس زیادہ نہیں میں نے پڑھائی کی۔ تو جب آپ واپس آئے تو کبھی آپ نے یہ سوچا نہیں کہ اگر میں شاید اس دنیا میں رہتا تو بہت کم آتا، یہ تکلیفیں نہیں آتی؟ کبھی زندگی میں اس طرح خیال آیا ہو؟ اس لائن میں دعوت و تبلیغ کی لائن میں آنے کے بعد میں مستقل جو ہے نا محنت میں لگے رہے، وقت لگتا رہا، 4 مہینے چلتے رہے، حالات میں چلتے رہے، بحرون وقت لگا،
تو کبھی مطلب ایسے ذہن میں کبھی ایمان کی کیفیت، یہ محنت جو ہے ایمان کے بنانے کی محنت ہے، جب آدمی اس محنت میں لگا ہوا رہتا ہے تو ایمان کی کیفیت بڑھتی رہتی ہے، اور بڑھتا ہوا ایمان جو ہے نا کبھی چیزوں کی طرف، دنیا کی طرف مائل نہیں کرتا ہے، گھٹتا ہوا ایمان دنیا کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو الحمدللہ آج تک تو ایسے ہی ہوا کہ محنت میں لگے رہے، ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے، دنیا جا رہی ہے نہیں مل رہی ہے ایسا کبھی خیال نہیں آیا۔ زندگی میں بہت سے لمحات آتے ہیں، آپ اپنی زندگی کا سب سے بہترین لمحہ کس کو تصور کرتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے یادگار خوش نصیب وقت تھا وہ؟ میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں، لیکن اگر اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں اگر سوچوں تو میرے حساب سے وہ رات تھی جب اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ میں مرکز میں جب پہلی رات شوٹنگ پر سے میں ڈائریکٹ آیا تھا مرکز میں، اور وہاں قیام کیا تھا میں نے ساتھیوں کے کہنے پر، تو اس رات جو مجھے نیند ملی تھی مسجد کی چٹائی پر، وہ نیند وہ پہلی اور آخری تھی۔ بس اللہ نے مجھے جنت کا مزہ چکھایا، ہاں مطلب اللہ نے وہ جنت کا مزہ چکھایا کہ دیکھ یہ ہے اصل سکون جس کو کہتے ہیں۔ اور وہ رات کا جو ہے وہ ساتھیوں کا رونا میں نے دیکھا، پھر وہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پہلی بار تہجد، اور تہجد پڑھ کے میں نے دعا کیا اللہ اگر یہ سچے ہیں، ان کا کام سچا ہے۔ ساتھی رو رہے تھے پہلی صف میں نے پوچھا یار یہ کیوں رو رہے، کیا پرابلم ہے ان کو، اتنی رات کو اٹھ کے رو کیوں رہے؟ تو بولے یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح امت کے لیے رویا کرتے تھے، اور یہ بھی اس لیے رو رہے کہ یہ امت جو ہے گناہوں سے بچ کے، جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے اکثر کہتے تھے کہاں ملیں گے ایسے نوکر، کہاں ملیں گے ایسے غلام، کہاں ملیں گے ایسے خادم جو اپنا لگاتے ہیں، اپنا کھپاتے ہیں، اور پھر راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا۔ تو یہ عجیب و غریب محنت ہے۔ یہ تو خوش نصیب لمحہ تھا، زندگی کا سب سے غمگین لمحہ کون سا تھا؟ غمگین لمحہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کبھی غمگین ہونے نہیں دیا اس کام میں لگنے کے بعد۔ اللہ نے ہمیشہ مطمئن رکھا، خوش رکھا، ہر حال میں خوش ہوں الحمدللہ۔ تو اس دنیا میں آنے کے بعد، اس تبدیلی کے بعد، کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا، دین سیکھنے کے سلسلے میں ہو، یا پھر کوئی دوسری جو دنیاوی زندگی کے اندر مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنے کے سلسلے میں؟ سچ کہوں تو جب میں دعوت کی محنت میں لگا، حالات کے دور بھی آئے، تو ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا بھائی، سچ ہے، یہ سچ ہے، ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا، اور مجھے کسی سے شکایت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس محنت کی بنیادی جو ہے وہ کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو جب حالات آئے، جب پریشانی آئی، جب کچھ ہوا تو اللہ ہی سے مانگا، اور اللہ نے کئی قسم کے عجیب عجیب ذریعے بنائے، لیکن مانگا اللہ ہی سے اور اللہ ہی کا ساتھ لیا، باقی کسی مخلوق کے پاس گئے نہیں۔ اس وقت کیا آپ کی مشغولیت ہے؟ ابھی بنگلور میں سیٹل ہوں ماشاءاللہ، 15-16 سال ہو گئے، اور وہاں پہ چھوٹا سا کیفے ہے پانی کم چائے کے نام سے، یہ بامبے کا بہت مشہور ڈائلاگ ہے پانی کم چائے، تو چائے جو ہے وہ اسی قسم کی چائے بنتی ہے اور بہت مشہور ہے، تو ایسے ماشاءاللہ 2 آؤٹ لیٹ ہیں، اللہ پاک ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے الحمدللہ۔ دعوت و تبلیغ میں آنے کے بعد بڑی شخصیات میں کن سے آپ کا خاص تعلق رہا؟ بڑی شخصیات میں تو مولانا طارق جمیل صاحب سے کافی تعلقات رہے، ملاقاتیں بھی رہی اور فون پہ بھی تعلقات، رابطہ۔ تو مشورے وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان سے؟ ہاں اکثر جو ہے مولانا سے ہی وہ قریب زیادہ رہا ہوں، کیونکہ وہ بہت فکر کرتے ہیں، اور وہی شخصیت ہے جو فلم والوں پہ خاص طور پہ فکر رہتی ہے ان کی۔ مجھ سے کہا بھی تھا کہ سلمان خان سے ملنا، سلام کہنا، کچھ پیغام دیے تھے، میں الحمدللہ ملاقات کر کے میں نے ان کا پیغام بھی پہنچایا، تو ان کو زیادہ فکر رہتی ہے، اور باقی دوسرے ساتھیوں کو اس لائن والوں کے، ایک بامبے میں ہمارے ہے احمد کاسو صاحب، تو وہ اکثر فکر مند رہتے ہیں، ہماری جماعتوں کو بلاتے ہیں، اس علاقے میں بینڈرا میں ہم لوگ رہتے ہیں اور وہاں محنتیں کرتے ہیں۔ تو دوسرے جو ایکٹرز وغیرہ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں آپ کے ساتھ کام کیا، ان سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی؟ تو ہاں اکثر ملاقاتیں ہم لوگ، تعجب نہیں آپ کی زندگی کو کچھ مذاق بھی اڑاتے ہیں، کچھ سیریس بھی رہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ ہے، کچھ چیز ہے یہ جو اس کی زندگی کو بدلا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ تاثر ڈالتا ہے نا دلوں میں،
تو آپ کی خود زندگی ان کے لیے ایک پیغام ہے. ہاں بس، لیکن جب تک وہ خود اس ماحول سے اس گندگی سے نکلیں گے نہیں نا تو ہدایت کا ملنا اتنا آسان نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ ہیرا گندگی میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر کتنا بھی پانی ڈالو، گٹر میں پڑا ہوا ہے تو گٹر میں ہی رہے گا، وہ گندا پاک نہیں ہوگا. وہ پاک کرنے کے لیے اس کو نکالنا پڑے گا. اس ہیرے کو نکال کر کے اس کے اوپر ایک گلاس پانی ڈالو گے تو صاف ہو جائے گا. تو اچھے اچھے ہیرے ہیں امت کے اندر، بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑی نالج ہے، بڑی جو ہے دین کے تعلق سے بھی نالج رکھتے ہیں، لیکن وہ ماحول اور اس کے اندر جو گندگی میں پڑے ہوئے ہیں نا، وہ مسئلہ ہے. عامر خان نے بھی مولانا طاہر جمیل صاحب سے ملاقات آپ سوچئے اتنا بڑا زبردست ایکٹر ہے اور اتنا اچھا انسان ہے، اتنا پیارا انسان ہے، اور اتنی بڑی ہستی سے ملاقات ہوئی اور بیٹھ کر کے ساری باتیں سنی اور سب کچھ رابطہ بھی رہا، لیکن آئے ہی نہیں کیونکہ وہ ماحول سے نکلنا نہیں چاہتے. اب وہ ماحول سے کیسے نکلے وہ بس اللہ ہی نکالے گا، اپنی تو سمجھ میں نہیں آتا. عارف خان صاحب، یہ تو آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں تھی. آپ ہمارے شہر بھٹکل میں اس وقت آئے ہوئے ہیں، تو اس شہر کو آپ نے کس طرح پایا؟ سچ کہوں تو بھائی بہت پیارے لوگ ہیں، بہت نرم دل لوگ ہیں اور بہت ہی جذباتی لوگ ہیں اور خدمت گزار. جن کے پاس میں آیا ہوں، ہمارے جگتی ٹریولز والے ریاض بھائی، ان کا مہمان ہوں میں، ان کے بہنوئی ہیں ارشاد بھائی، وہ دونوں میری اتنی خدمت 2 دن سے کر رہے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. بھائی لوگ کی خدمت کوئی اپنا سگا بھائی بھی اتنا نہیں کرے گا. اتنی محبت، اتنی خدمت کی، رونا آ جاتا ہے قسم سے. اور چھوڑنے تیار نہیں ہے، لیکن ابھی مجھے بھی تقاضے جانا ہے. انشاءاللہ میں پھر آؤں گا اور وقت لے کر آؤں گا اور دین کی نسبت سے آؤں گا، کیونکہ ابھی میں تو دنیاوی کام سے آیا تھا اور اجتماع تھا، تو یہ نیت کی تھی ایک دن اجتماع بھی اٹینڈ کیا میں نے. پورے ہمارے بنگلور کے ذمہ دار حضرات، فاروق بھائی سب آئے تھے. تو ماشاءاللہ بھٹکل والے تو ویسے بھی ہم نے بھٹکل کے بارے میں بہت سنا تھا اور ایک تمنا تھی بھٹکل آنے کی. یہاں کی دینداری اور یہاں کی محبت اور یہاں کے لوگوں کی نرمی کے بارے میں بہت سنا تھا. دیکھ لیا ماشاءاللہ، اللہ بے انتہا قبول فرمائے. تو آپ فکر خبر کی اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے، آپ نے یہاں کی ایکٹیویٹیز بھی دیکھی، اس حوالے سے کیا آپ کی؟ بھائی ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا اور بڑی دعائیں نہیں کر رہے. اللہ آپ لوگوں کو خوب ترقی عطا فرمائے، خوب کامیابی عطا فرمائے، آپ کے مقصد تک آپ کو پہنچائے اور عافیت عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ بہت بہترین کام، اور یہ امت میں بہت ضروری ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو تو اور زیادہ شائع کرنا چاہیے اور زیادہ اس کو پوری دنیا میں اور ورلڈ کے حساب سے لے کے چلنا چاہیے. ہمارے نیوز چینلز نہیں رہنے کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہے نا سارے لوگوں کے نشانے بن رہے ہیں. تو دشمن ہمارے پہ جو ہے نا وہ باقاعدہ وار کر رہا ہے. یہ چینل، یہ آج کی ایک قلم ہے، یہ چینل بہت ضروری ہے. چلتے چلتے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک مختصر سا پیغام. بھائی الحمدللہ پیغام تو یہی ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے، 25 سال ہو گئے یہی پیغام دے رہا ہوں کہ بھائی اللہ کی راہ میں نکلیں. اللہ کی راہ میں نکل کر کے اپنے آپ کو بھی نکالیں، بچوں کو نکالیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی نکلیں. یعنی کہ پوری فیملی جو ہے اللہ کی راہ میں وقت لگائے، چاہے جتنا ہو، 3 دن ہو، 40 دن ہو، 4 مہینے ہو. کیونکہ میں تو بھائی دعوت تبلیغ میں لگا ہوا ہوں اور بس یہی انتظار میں ہوں کہ کب یہ داڑھی قبر کے گڑھے میں جائے گی. تو میرے یہی پیغام ہوتا ہے، کیونکہ میری نظر، میری نگاہ، میری سمجھ میں تو یہی ہے کہ بھائی دعوت کی محنت ایک آسان محنت ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے کامل دین، اکمل دین اپنی زندگی میں آ سکتا ہے. اور دین ہوگا تو کامیابی ہے، دین نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ناظرین، یہ تھے جناب عارف خان صاحب، جنہوں نے رنگا رنگی دنیا کا سفر شروع کیا، لیکن راستے میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جو اچانک ایک بہت بڑی تبدیلی جس سے پیدا ہوتی ہے. سکون کی تلاش میں انہوں نے راستے کو تبدیل کیا، بلکہ صحیح معنی میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی انہوں نے پالی. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے، عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کے فیض کو عام کرے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں. ناظرین، اسی پر اجازت دیں، آئندہ انشاءاللہ پھر کسی نئی اور اہم شخصیات کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.